بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، انتخابات کی تاریخ دی جا چکی ہے، لیکن اب جو پے در پہ مجھ سے ایسے لگتا ہے کہ انتخابات وقت پر شاید نہ ہوں، جو جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کیا انتخابات واقعی تاخیر سے ہوں گے؟ کیا انتخابات ملتوی ہوں گے؟ کیا انتخابات جو ہیں ان کی التوا کی جو بات ہے وہ آ سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ حلقہ بدیوں کا معاملہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی جس میں کہ ناصر کھوسہ صاحب جو کہ بننے جا رہے تھے نگران وزیر اعلیٰ، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کا نام واپس لے لیا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا 2 روز پہلے اور چیف منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے یہ نام اناؤنس کیا اور اس کے بعد آج یہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اس پہ محمود الرشید صاحب نے جو میڈیا کو بتایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا تھا، اور اناؤنسمنٹ کے بعد اس کو کیوں واپس لیا گیا؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے منظور آفریدی صاحب کا نام پی ٹی آئی نے JUIF کی طرف سے نامزد تھے، وہ ان کو قبول کیا اور اس کے بعد وہ واپس ہو گیا۔ کیا یہ کمزور فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیا فیصلہ سازی کی کمی ہے، فقدان ہے، اور اس کا نقصان ایز اے پارٹی جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی حکومت بھی ہو، وہ افورڈ کر سکتی ہے فیصلے کرنا اور اس کو پھر واپس لینا اور اس کی واضح وجوہات؟ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات کے التوا کی بات ہے، آج 4 اضلاع کی حلقہ بندیوں کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ، یعنی حلقہ بندیاں کالعدم ہوئی ہیں۔ کل 4 اضلاع کی کالعدم ہوئی تھیں، 13 کی محفوظ کر لی گئی ہیں، کل اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بلوچستان اسمبلی ایک قرارداد دے رہی ہے کہ جس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگست کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ ایسا کیوں ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا کھیل ہو رہا ہے، کوئی ایسی گیم ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انتخابات کو ملتوی کروایا جائے، وقت پہ نہ ہو سکیں؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب اسد عمر صاحب، اگین ایک جانا مانا نام پاکستان تحریک انصاف کا اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب ہیں، نیب پروسیکیوٹر ہیں اور رہے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں امپورٹنٹ ہوں گے اور وہ بھی وجہ بن سکتے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما بھی ہیں، MPA بھی ہیں لاہور سے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ سے ابتدا، یہ جو فیصلہ تھوڑی دیر پہلے ہوا، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہوگا PTI کی طرف سے؟ ایکسپیکٹیشن تھی تو نہیں، لیکن ایکسپیکٹیشن تھی بھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثر فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں کہ جن میں وہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے فیصلے پر بھی بڑی حیرت ہوئی کہ منظور آفریدی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی تصویریں جاری کی گئی میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، اور پھر بعد میں جب کرٹیسزم آیا تو نام واپس لے لیا گیا۔ ناصر کھوسہ صاحب کو بڑا شد و مد سے ویلکم کیا گیا PTI کے رہنماؤں کی طرف سے، ان کے انفارمیشن سیکرٹری کی طرف سے، سینئر رہنماؤں کی طرف سے، اور اب اسی تحویلیں دی جائیں گی کہ جی کہ کیوں ہمیں یہ قابل قبول نہیں۔ تو معاملات سنجیدگی سے نہ چلانا ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہونا چاہیے۔ ادھر وفاق میں جو وزیر اعظم نگران، ان کے نام کے اوپر بڑے حالانکہ تھے پرابلمز تھے حکومت میں اور پیپلز پارٹی میں، لیکن بہرحال وہ معاملہ طے کر لیا گیا۔ تو ایک سیاسی سنجیدگی کے اوپر تو ضرور سوال اٹھتا ہے۔ صحیح۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اب اگلا ریزن اسد عمر صاحب، وجوہات، کیونکہ آج آپ لوگوں کا اجلاس تھا اور PTI ایک بڑی جماعت ہے، سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اجلاس پہلے بھی ہو سکتا تھا، اور وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہیں عوام کو کہ کیوں ناصر کھوسہ صاحب کو مسترد کیا۔ ناصر کھوسہ صاحب کا جیسے اسٹیٹمنٹ بھی کہا گیا ہے، ایک قابل کیا کہنا چاہیے رسپیکٹیبل آدمی ہیں اور اچھی ان کی شہرت ہے، اور اسی بنیاد پہ نام دیا گیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے بعد ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں، میں نے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کامران خان نے کہ شہباز شریف نے اتنا اعتماد کا اظہار کیے تو کمال کر دیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ PTI کے نامینیٹڈ آدمی کی کو انہوں نے نامزد کرنے کے قبول کر لیا ہے کہ چیف منسٹر، اس کا مطلب وہ بالکل کانفیڈنٹ ہے کہ وہ الیکشن جیتنے والے۔
تو اس پہ میں نے جواب یہ دیا تھا کہ ایکچولی تو میاں صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کا، کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ایک قابل آفیسر ہیں اور ان کی شہرت اچھی ہے دیانتدار آدمی کے طور پہ، لیکن ان کی شہرت یہ بھی ہے کہ وہ میاں صاحبان کے بہت قریب ہیں، وہ ان کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہوئے، تو وہ آئی گیس لیڈرشپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان تھا۔ عوام جو ہے جو بڑی مار کھائی ہوئی ہے عوام نے، ان کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے ڈبوں میں ووٹ ڈالا ایک کو اور اس کے بعد رزلٹ نکلا تو کوئی اور آپ جب یہ بات کرتے تو مصطفیٰ ہنس رہے تھے، صحیح میں آپ کو میں اس لیے سے صاحب ماشاءاللہ میں بھی آتا ہوں ادھر، نو آفینس ٹو یو بٹ دی پارٹی یو نو اٹ نہیں میں بھی پارٹی پہ آ رہا ہوں نا، میں بھی پارٹی پہ آ رہا ہوں، نومینیٹ کیا آپ نے خود نام دیا، میں پارٹی پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو اب آپ جو لارجر سوال، وہ پروسیس جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے تھا، بالکل ہونا چاہیے تھا، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، بالکل بہتر ہونا چاہیے تھا پروسیس سے جیسا پروسیس فالو کیا گیا، لیکن آپ نے اس سے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ کیا اس سے، اور مصطفیٰ نے بھی کہا کہ یار یہ پارٹی سنجیدہ بھی ہے، کیا یہ اگر پاکستان کی ان کو باغ ڈور مل جاتی ہے تو ان میں یہ کیپیسٹی ہے یہ چلا سکتے؟ یہ سوال اگر 2013 کے الیکشن سے پہلے پوچھا جاتا نا تو اس میں بڑا وزن ہوتا۔ اب جو ہے وہ 5 سال کی کارکردگی ہے ایک صوبہ اور پاکستان کا سب سے مشکل صوبہ چلانے کی، تو ایک فیصلہ اچھا تھا یا نہیں تھا اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ 2013 سے پہلے کے آپ فیصلے ہم سامنے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 2013 میں آپ نے کوئی فیصلہ واپس نہیں لیا، 2013 میں آپ نے ادھر ادھر کی پارٹیوں سے لوگ نہیں لیے، 2013 کے اندر آپ کے پاس نسبتاً زیادہ صاف ستھرے اچھے کینڈیڈیٹ تھے، اب آپ نے ساری جماعتوں کے لوٹے اپنے پاس اکٹھے کر لیے ہیں اور فیصلے بھی واپس لیے۔ اچھا پہلی بات تو ہمیں تو اس وقت بھی کہتے تھے فیصلہ کر کے یہ بدل لیتے ہیں اپنا ذہن، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سوال یہ اٹھا رہے تھے کہ کیا یہ سنجیدہ لوگ ہیں، کیا یہ حکومت چلا سکتے ہیں پچھلے، اور اس پہ میں ہر چینل پہ آفر کرتا ہوں کسی وقت جب آپ کہیں ہم آ کے بیٹھ جائیں گے۔ سندھ کی پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیا رہی ہے اور پچھلے 5 سال میں خیبر پختونخوا کی کیا رہی ہے، پنجاب کی کیا رہی ہے، اس پہ گفتگو کر کے پھر عوام فیصلہ کر لیں گے کیا واقعی میں یہ حکومت کرنے کے قابل بھی لوگ ہیں، کیا یہ سنجیدہ لوگ ہیں یا نہیں سر جو ایک نگران وزیر اعلیٰ کا نام منتخب کر کے منتخب اس کے اوپر وڈرا کر رہے ہیں دو صوبوں کے اندر۔ اچھا اب رک جائیں نا پھر اسی پہ، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے تو کہا کہ یہ اس سے بہتر طریقہ کار ہو سکتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبہ جو سب سے زیادہ شورش زدہ صوبہ ہے، سب سے زیادہ دہشت گردی سے مارا ہوا صوبہ ہے، جو تعلیم کے میدان میں پنجاب کے کہیں قریب بھی نہیں ہے، 4 سال کے بعد الف لام کی رپورٹ آتی ہے کہتی ہے پرائمری اسکول کا بہترین نظام، نہیں بہترین نظام بلوچستان چوتھے نمبر پہ، وہ تو چوتھے نمبر پہ۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی مکمل کر لیں، اس کو ضرور بولیے گا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے آپ کی ایجوکیشن کی دھجیاں بکھیری، کوہستان کے اندر اسکول بغیر چھتوں کے نمبرز دے دیے انہوں نے۔ میں مکمل کر لوں نا، اس کے بعد آپ ضرور بولیے گا۔ میں نے آپ کو سب سے مستند نام جو کرتا ہے اور اس کی باٹم لائن، ایک چیز اچھی بری نہیں، باٹم لائن بہترین پرائمری اسکول کا سسٹم، ایک رپورٹ بتا دی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا۔ اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں ایس ڈی پی آئی نے بھی اچھی رپورٹ آتی ہے، لیکن اچھا نہیں سروے سارے آپ کے اچھے سارے سروے اچھے، لیکن سر ابھی فیصلے پہ بات کرتے ہیں، ابھی صرف فیصلے، یہ فیصلہ یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے، یہ انتخاب پاکستان کا فیصلہ ہے۔ دو مختلف باتیں نا، آپ نے کہا یہ فیصلہ، میں نے تو سب سے پہلے سٹارٹ یہاں سے کیا، میں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں کی طرح نہیں کرتا کہ جو کام غلط ہے اس کو زبردستی ڈیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ I personally know it کہ آپ اس کو اون کرتے ہیں، ہر چیز کو اون کرتے ہیں۔ میں نے تو 2 ٹوک کا مکمل کریں، آپ نے سوال پوچھ لیا مجھے مکمل کریں، میں نے تو 2 ٹوک کا اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا تھا فیصلہ کرنے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا کہ یہ صرف فیصلے کی بات نہیں ہے، اس سے سوالیہ نشان، اب تو سوالیہ نشان پہ جواب دینے اچھا اب سوالیہ نشان پہ جواب پسند نہیں آ رہا۔ میں کوئکلی ایک 2 چیزیں کہہ دوں۔ اسد عمر صاحب آن ریکارڈ ہے، سب سے بڑا نیریٹو جو پی ٹی آئی جو سیاست کے اندر لے کے آئی وہ کرپشن کا تھا۔ 4-5 سال ان کی 5 سال حکومت رہی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے ایک بھی شخص ہو جس کی این پی کے اوپر الزامات لگاتے رہے، کرپشن کا سب سے بڑا نیریٹو ایک بھی شخص انہوں نے پکڑا، احتساب کمشنر جو تھا وہ وہاں تک لگا نہیں سکے، انہوں نے اپنا فیلئر تسلیم کیا ہے، کئی دفعہ تسلیم کیا، ٹی وی چینلز پہ کیا انہوں نے، سب سے بڑا نیریٹو تھا، اس پہ انہیں ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد جو ساری کی ساری انہوں نے ذکر کیا پی ٹی آئی کی وہاں پہ کارکردگی کا، یہ ساری وہ کارکردگی ہے کہ جس کے اوپر ہم بھی کاؤنٹر سوالات اٹھا سکتے ہیں، لیکن ابھی موضوع بحث جو الیکشن کیئر سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے اوپر بات کریں، میں عظما کو بھی ان کر لوں اور راجہ صاحب، لیکن انہوں نے بات کی اس کا میں صرف 30 سیکنڈ کے اندر جواب کر دوں کیونکہ انہوں نے مجھے کوٹ کیا ہے۔ میں نے بالکل کہتا ہوں کہ احتساب کمیشن جیسے کام کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکا اور یہ ہماری کمزوری رہی ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کے اندر 90% کسی سروے میں آپ چلے جائیں، میرے ساتھ چلیں، اگر 90% خیبر پختونخوا کے عوام اگر یہ نہ کہہ دیں کہ کرپشن میں صرف کمی نہیں، صوبے کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمی نہیں ہوئی ہے،
تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا، چلیں اس کے اوپر پھر ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن ہم نہیں چاہتے آپ کرپشن پہ انہوں نے تسلیم کیا. اب میں میٹرو پہ آ جاؤں گا. اچھا میٹرو پہ آ جائیں گے تو جو پروجیکٹ تھا چند ارب کا وہ اس وقت 80 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے. پورا پشاور کھدا پڑا ہے. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، کہتے ہیں یہ کیا اوپر چھتوں یہ پلوں کے اوپر بسیں چلائی جاتی ہیں، پوری دنیا میں کہیں چلائی جاتی ہیں اور اب خود کر رہے ہیں. اچھا چونکہ سارا فوکس ہے تو کچھ عظما سے پوچھ لے. عظما، پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور کیا واقعی ناصر کھوسہ صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کے، انہوں نے خود بھی کل کہا تھا کہ وہ میرے پرسنل اسسٹنٹ رہے ہیں اور میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے، تو کیا واقعی اس تعلق کی بنیاد کے اوپر ان کو مسترد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بہت شکریہ آسما. پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے کافی تفصیل سے گفتگو کر لی. اب تھوڑی سی ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہو تاکہ میں بھی کچھ گزارشات جو ہیں وہ پیش کر سکوں. پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی جو غیر سنجیدگی اور سنجیدگی کی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب پاکستان کے، شاید دنیا کے وہ پہلے جو ہے وہ سائنٹسٹ قسم کے سیاستدان ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ یو ٹرن جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے. اور میں تو ویسے بائی دا وے پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی جماعت سمجھتی نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک فین کلب ہے عمران خان صاحب کا، اور یہ فین کلب سیاسی جماعت میں شاید چینج ہی نہیں ہو سکا. ان کی سیریسنس کا اندازہ لگائیے کہ کوئی ایک فیصلہ اس پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. اور ابھی کل پرسوں جو ہے وہ اتنی تعریفیں ہو رہی تھیں اور وہ پتہ نہیں زمین آسمان کے خلابے. ایک اینکر کی ابھی انہوں نے بات کی. اب میں بھی 2-3 اینکرز کے نام لے لیتی ہوں جو ان کے جو ہے وہ شاید جن کی بات ان کو بڑی معتبر گزرتی ہے. انہوں نے پروگرام کیا ناصر کھوسہ صاحب کے خلاف اور انہوں نے کوئی وہ مطلب چیزیں نکال کے لائے، اس سے شاید فوڈ آف تھاٹ ملا ہے ان کو کہ لیکن آپ دیکھیے دو فیصلے کرنے تھے پی ٹی آئی کو، ایک کے پی کے کا، ایک پنجاب کا. دونوں میں ان کی حالت دیکھ لیجئے کہ ان کی حالت کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ایک اٹامک پاور ہے اس کو ان لوگوں کے، ان نان سیریس لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو کہ جو ان کی افیلیشن ہر ایک کی یا کیوں نہ کوئی افیلیشن کسی نہ کسی کے ساتھ رہی ہے، ثاقب نثار صاحب کی بھی ہمارے ساتھ افیلیشن رہی تھی، ان کو سیکٹری لا جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، جج بھی ان کو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریڈیبل نہیں رہے، اور وہ آج کل تو بہت کریڈیبل ہے باقی لوگوں کے لیے. سارے ججز اور سارے نام بڑے کریڈیبل ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے. یہ اس طرح سے ہر ایک انسان کو جس کا نام آئے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 2013 سے شروع کریں، کنٹینر کے اوپر کی تقریریں یاد کریں. اچھا یہ بتائیے، ناصر ملک صاحب بھی تو نواز شریف صاحب کے نامزدہ ہیں، انہوں نے نام لیا ان کا. اس ملک میں شاید رہنے نہیں دینا ہے. ناصر ملک صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی چوائس تھے، اسی کے اندر سے لوگوں نے باہر آنا ہے. اچھا اور قانونی طور پر مجھے لگتا نہیں کہ یہ ممکن ہے. اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ نام چینج کیا جا سکتا ہے. میری رائے یہ ہے. رائے صاحب نام چینج، میں یہ پوچھ لیتی ہوں، ماہر قانون بیٹھے، نام چینج ہو سکتا ہے؟ اگر تو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ابھی پھر تو نہیں ہوا. اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو وہی پروسیس جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ فائنل نہیں ہوا. اب ایک بات یہاں تھوڑا سا اگر وہ نام واپس لے جی ایک بات میں کہہ دوں کہ بعد میں کل کو پرابلمز فیس کرنے سے بہتر ہے کہ آج انہوں نے اگر یہ ڈیسیژن لے لیا ہے، آلدو کہ ان کو پہلے سیاسی طور پہ سمجھ کے لینا چاہیے تھا، کیونکہ ناصر محمود جون سے ہیں، یہ جو پنجاب میں خالی ایک آدمی نہیں ہوتا، پوری ایک بیوروکریسی ہے. یہ اسی بیوروکریسی کو وہ ہینڈل کر رہے تھے جو موجودہ ہے. یہ تمام افسران جو جیسے چیمہ آ رہا ہے، دوسرا ہے، تیسرا، یہ انہی کے لگائے ہوئے تمام آفیسرز ہیں. تو یہ ان کو ایشو بعد میں آنا تھا، کیونکہ نام پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ تو پی ٹی آئی جواب دے گی، کیونکہ اصل ٹیکنیکل ایشو اس میں یہ آ رہا ہے. یہ ویسے عظما پی ٹی آئی نے کیوں دیا؟ مختصراً جب آپ لوگوں کی تو بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہوگی محمود رشید صاحب کے ساتھ، اس وقت آپ نے پوچھا کہ آپ یہ نام کیوں دے رہے ہیں، یا ابھی پوچھا کہ کیوں ریجیکٹ ہوا؟ سکتے کہ کیوں دے رہے ہیں، نہیں ہم یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں دے رہے ہیں. ہم نے 2 نام شیئر کیے، 2 نام ہم نے شیئر کیے. اس کے بعد ان دونوں جو 4 نام ہیں ان کے اوپر کچھ کنسلٹیشن ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی، اور ناصر کھوسہ ان کے اوپر نہ کوئی کوسچن مارک ہماری طرف سے اٹھایا گیا، نہ پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا گیا، اور اسی لیے وہ کنسنسس کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ابھی محمود رشید صاحب نے کہا جلد بازی میں یہ ہو گیا. جلد بازی میں کیسے ہو گیا؟ آپ کو یاد ہے محمود رشید صاحب آن ریکارڈ موجود ہے، وہ بار بار دعائیاں دے رہے تھے، مجھے بلا نہیں رہے سی ایم صاحب، ہم نے تیاری کر لی ہے، مجھے بلا لیں، ہم نے میٹنگ کرنی ہے، نام طے کرنا ہے.
مجھے تو اب یقین مانیے بہت مطلب آئی ایم سوری. اچھا ویسے اچھا میں بریک لیتی ہوں کہ یہ کوئی کھلنڈرے سیاستدان ہیں جو یہ غلط بات ہے. دیکھیے پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے عظمیٰ, دیکھیے ووٹ لے کے منتخب ہونے والی جماعت ہے اور ان کی اچھی خاصی نمائندگی ہے. لے کے منتخب ہونے والی, دیکھیے ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا اختیار ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. صحیح ہے, رویے کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں, مگر ایک سیاسی جماعت ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. سیاست جو ہے وہ کرکٹ نہیں ہے, سیاست ہوتی ہے, ملک کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, مزاج نہیں ہوتا ہے ملک. بالکل صحیح. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد یہ عظمیٰ نے جیسے بات کی کہ ایک اینکر نے اس کے اوپر پروگرام کیا, جیسے ابھی اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ایک اینکر نے ان سے پوچھا اور اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی میڈیا کے اوپر. کم از کم میں نے بہت زیادہ تنقید اس نام کے اوپر میڈیا پہ نہیں سنی. ہم نے خود پروگرامز کیے, خود لوگوں سے بات کی کہ یہ نام کتنا کریڈیبل ہے, کتنا اچھا ہے. تو کیا اگر اینکروں کے پروگراموں کے اوپر فیصلے ہونے شروع ہو گئے پارٹیوں کے اندر؟ میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کامران خان صاحب, میں تو کامران خان کے ساتھ اپنی ٹویٹر ایکسچینج کی بات کر رہا تھا, جس میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بہت قریب ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ اس طرح تو پھر حکومت بھی اینکروں کو دے دینی چاہیے. ایک چھوٹی سی میں بریک سے پہلے ایک چیز میں صرف ضرور کہتا جاؤں گا, کیونکہ بہت کچھ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں نا, وہ یو ٹرن کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اب آپ بریک لے لیں گے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, پرسنل نہیں لیکن جو اس وقت پارٹیز کا موقف ہے اور جو نگران سیٹ اپ ہونے جا رہا ہے اور انتخابات وقت پہ ہوں گے کہ نہیں. بریک کے بعد کہ جب بھی کوئی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 روز کے اندر الیکشن کرانے ہیں, اور الیکشن کرانے ای سی پی کی ذمہ داری ہے. جو سب سے بڑی اس ضمن میں پرابلم تھی وہ تھی سینسس کی, مردم شماری کی, اور مردم شماری پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ صوبائی ہوں, چاہے وہ فیڈریشن کی پارٹیز ہوں, نیشنل پارٹیز ہوں, ان کو اعتراضات تھے. اور پروویژنل سینسس ریزلٹس تسلیم ہی اس لیے کیے گئے, آئینی ترمیم ہی اس لیے لائی گئی کہ الیکشنز وقت پر ہو جائیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض تھا, لیکن وہ دور کر لیا گیا. اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے دیے ہیں, میں نہیں سمجھتا, بطور وکیل میں نہیں سمجھتا کہ ای سی پی اس کے اندر کوئی ڈیلے کر سکتا ہے. ای سی پی کو انہوں نے ریویو ریکنسیڈر کرنے کے لیے کہا ہے. سیٹ پیرامیٹرز ہیں کہ 10% سے اگر ویریشن پاپولیشن میں اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے اس کو دیکھ لے, تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. ای سی پی کے پاس وافر ٹائم موجود ہے. انہوں نے مسترد بھی کر دیا, انہوں نے کہا آپ کے پاس کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ وہ کے علاوہ ہائی کورٹ کے پاس کہ وہ قلعدم کرے. نہیں, اس میں اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل, اب یہ ہائی کورٹ سے جائیں گے سپریم کورٹ. ایون اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے اور ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا, ایون دین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ججمنٹ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کی, اس کو چیلنج کرنا پڑے گا سپریم کورٹ, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ اب ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو ڈی لیمیٹیشنز کا پروسیس ہے اٹس ناٹ سمپل. میرے اپنے کافی 3-4 کیسز ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں, تو اس میں اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی اس میں پاپولیشن کا ایشو نہیں آئے گا. اگر ایک ڈسٹرب ہوگا, صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 10% کا اوپر نیچے ہونا چاہیے, لیکن کہیں پہ 2.5 لاکھ ہے, کہیں پہ 4 لاکھ ہے, ایسے بھی کیا ہوا ہے. کہیں پہ 7.5 لاکھ انہوں نے رکھا تھا نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے, 11 لاکھ پہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. اب یہ اگر ایک ڈسٹرب ہوگی نا, یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو آپ نے وہ 4 لاکھ پھر کہیں اور ڈالنے ہیں بندے, تو یہ کافی سارا ایک پوری ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس, یعنی کہ اس میں التوا ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو گیا تو اس میں بالکل ایشوز آئیں گے. ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز سے تو باہر کی ویریشن ہے ہی نہیں, ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز کے اندر ہے تو اس کا باقی ڈسٹرکٹس پہ اثر نہیں پڑے گا. اور دوسری چیز ایسے ہوا ہے کہ کچھ کیسز ہیں کہ جس میں 1-2 ڈسٹرکٹس ہیں, ان کو ایک ایم پی اے کی سیٹ ڈسٹرکٹ کے اندر جو مرضی ہو, اگر باہر چلی جاتی ہے پھر پرابلم. لیکن جو نیشنل اسمبلی ہے وہ دونوں ڈسٹرکٹس علیحدہ علیحدہ ہے, اوپر وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے, نیشنل اسمبلی نیچے ایک ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے بات کی, یہ جو آئینی یہ سینسس کی بات ہے, یہ بھی ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے. اب اس میں ان کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 5% ایک تھرڈ پارٹی سے ہم کروانے ہیں, وہ جو بالکل آج کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں ہوا اور گورنمنٹ اس سے بیک آؤٹ کر گئی ہے, اور اگر وہ 5% پہ آ جاتے ہیں اور 5% اگر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی 5% میں واقعی ایشوز بھی ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ الیکشن نہیں ہو سکتا. پھر سپریم کورٹ اس وقت تو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا, ایون الیکشن کمیشن کو, اور وہ استدعا کر سکتے ہیں کہ یہ تو مکمل نہیں, اس لیے الیکشن کو آگے لے جایا جائے, اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہوگا کہ وہ نگران سیٹ اپ کو جو ہے وہ توسیع دے دیں. اس کے امکانات ہیں کیا؟ مجھے پوچھا آپ نے آسما؟ جی آپ سے پوچھیں. جی اچھا, ایک تو پہلے میرے بریک میں جانے سے پہلے اسد عمر صاحب نے میرے بارے میں کچھ فرمانے کی کوشش کی تھی. تو یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کا, جب میرے سیاسی دلائل کا جواب نہیں ہوتا تو بھائی اگر میں نے پارٹی بدل کے بہت بڑا گناہ کیا تو آپ نے تو پھر پورا پاکستان اپنے ساتھ سمیٹا ہوا ہے. اپنے رائٹ لیفٹ دیکھ لیں, عمران خان نے بھی تحریک استقلال سے شروع کیا تھا. سو جو آپ کے پاس آ گئے وہ بہت آسمان سے اترے ہوئے, ہم گنہگار لوگ ہیں, ہمیں گنہگار ہی رہنے دیں.
اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا. دیکھیے قطعی طور کے اوپر الیکشن کو آگے لے جانا کسی صورت میں بھی کوئی جواز مہیا نہیں کرتا. یہ کانسپریسی تھیوری بہت عرصے سے چل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی کہ الیکشن آگے جائے گا, ایک ایسا سیٹ اپ آئے گا جس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. اور ابھی پیرو مرشد صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے, ان کا بیان آپ کو پتا ہے, وہ تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے الیکشن. اگر مہینہ ایک آگے دو چلے جائیں, یہ میرا سوال ہے. آسما میں صرف بات کمپلیٹ کر لوں, میں صرف بات کمپلیٹ کر لوں. میرا سوال یہ ہے کس قانون کے تحت, جب قانون کہتا ہے کہ آپ نے 60 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, تو پھر کس قانون کے تحت آپ 1 مہینہ 2 مہینہ, یہ جسٹیفیکیشنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک پلیٹ فارم تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پی ایم ایل ایل قطعی طور کے اوپر اس کانسپریسی کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. الیکشن آن ٹائم ہونا ہے اور اس کو آن ٹائم ہی ہوگا. آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں جہاں پر بھی اپیل جاتی ہے, لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے اور وعدہ کر چکے ہیں. لیکن اچھا یہ جو صحیح ہے, چیف جسٹس صاحب نے تو آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ الیکشن جو ہے اپنے ٹائم کے اوپر ہوگا اسد عمر صاحب. لیکن یہ واقعی یہ کانسپریسی تھیریز جو ہے یہ تو اسلام آباد میں چلتی رہی, اور ابھی بھی جب سے یہ حلقہ بندیوں پہ قلعدم ہو رہے ہیں, خود راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پٹیشنز آ گئی ہیں کراچی سے. دیکھیے آج فیصل سبزواری میں کنسپریسی تھیریز ختم ہو جائیں تو اسلام آباد بند ہو جائے گا. سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان اسلام آباد کی جو ہے وہ ہے ہی یہ کنسپریسی تھیریز. عظما بخاری صاحبہ کو میں کلیریفائی کر دوں, میں نے خدا نخواستہ ان کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, بالکل آپ کبھی بھی ایسی بات نہ میں نے آج تک کبھی کی ہے. سیاسی فیصلے کر کے موقع بدلنے کی بات کر رہے تھے, میں نے اس لیے میرے خیال میں تو میں نے سیاست کی بات کی, ان کی ذات کے بارے میں مجھے کوئی بات نہیں. اچھا جی, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, میری پہلے دن سے یہی تجزیہ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, لیکن وہ ایک کچھ 2 ہفتے پہلے تک لگ رہا تھا کہ بات تھم گئی ہے, لوگوں نے بات کری, دوبارہ سے شروع ہو گیا ایک طوفان کہ شاید الیکشن ڈیلے ہو گئے. دیکھیں آج مجھ سے اسمبلی میں بھی کسی نے پوچھا تھا تو میں نے ہی جواب دیا تھا, یار نہ مجھ سے پوچھ کے کسی نے جولائی 25 ڈیٹ رکھی تھی, نہ مجھ سے پوچھ کے کوئی آگے لے کے جائے گا. اللہ جانتا ہے آگے ہوگی یا نہیں ہوگی. میں صرف اپنی امید اور خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں کہ الیکشن ملتوی نہ ہو, 1 مہینہ کیا 2 دن کے لیے بھی ملتوی نہ ہو. بلوچستان نے تو آج باقاعدہ قرارداد بھولے ہیں. معذرت کے ساتھ اپنے بلوچستان اسمبلی والوں سے معذرت کے ساتھ, مجھے تو اس کی منطق نہیں سمجھ میں آئی. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ کیونکہ حج کرنے جاتے ہیں, جولائی میں چلے جائیں گے, جولائی میں چلے جاتے ہیں, لیکن حج ہے کس دن؟ وہ تو ستمبر کے پہلے ہفتے میں نہیں ہے, 1 سپٹمبر کے ارد گرد ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو اگر اگست کے آخر میں حج ہونا ہے تو پھر سیلاب بھی آتے ہیں, تو پھر اگست میں تو نہیں ہونا چاہیے, پھر تو ستمبر میں جانا چاہیے کم سے کم. پھر تو سیاسی تھیریاں ٹھیک چل رہی ہیں نا. یہ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. وزیر داخلہ ان کے کر رہے ہیں, اور بلوچستان کے بارے میں پہلے سے جو شبہات ہیں وہ امید یہ ہے کہ یہ صرف چیمگوئیوں تک بات رہے گی. اللہ کرے. میرے خیال میں جس دن شیڈیول اناؤنس ہوگا نا فارملی, ایک دم سے جو ماحول بننا ہے اس کے بعد یہ چیمگوئیاں ختم ہو جائیں گی. اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو اور بھی بہت سیریس ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 51 میں ترامیم آئی تھی, جو امینڈمنٹ آئی تھی, اور جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پروویژنل جون سی آپ کی سینسس ہے, اس کو 2018 کی الیکشن کی حد تک, دس از ایئر اسپیسیفک 2018 لکھا ہوا ہے, اس کی حد تک ایک دفعہ ہم اس کو گزیٹڈ مانیں گے. ان کیس اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور 2018 سے اگر آگے جاتا ہے تو یہ سب کچھ کلیپس کر دے گا, کیونکہ پھر آپ, کیونکہ وہ تو امینڈڈ ہے, وہ تو اس میں 2018 کے الیکشن باہر لگی ہوئی ہے نا, باہر لگی ہوئی ہے. مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے. جی عظما, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بلوچستان کی اگر بات کر رہی ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ بلوچستان والے اپنی بات خود نہیں کرتے, ان کے فیصلے وہ خود نہیں کرتے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آلریڈی بڑے شبہات کا اظہار ان کے اوپر ہوتا ہے. وہ کہیں اور سے آتی ہے. کون کرتا ہے عظما, کون کرتا ہے؟ کرتا کون ہے یہ بھی بتا دے. خلائی مخلوق کو ڈیفائن کر دے. وہی کرتا ہے جو راتوں رات بندے غائب کرا کے تو حکومت بدلوا لیتا ہے. وہ کون ہے؟ اور وہ آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, آپ کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا. لیکن پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, جو پرانی سیاسی جماعتیں جن کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں, ان سب کو پتا ہے وہ نہیں. میں تو یہ تو پوچھ رہا ہوں ساری قوم کے لیے بھی تعلیم ہو جائے گی, تعلیم ہو جائے گی, بتا دیں کون ہے. پی ٹی آئی کو نہیں پتا, صرف پی ٹی آئی کو نہیں پتا. آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, چلے گئے کسوٹی کھیل لی ہے. صرف پی ٹی آئی کو نہیں پتا, پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف. نام لیتے ہوئے کیا خوف آتا ہے یا کس وجہ سے نام نہیں لیتے؟ مجھے تو بالکل ہی خوف نہیں آتا. تو پھر بتا دینا. خوف اگر مجھ میں ہوتا تو پھر میں یہاں بیٹھی ہوتی. تو پھر بتا دینا. نام لینے کی ضرورت نہیں, ساری دنیا کو پتا ہے. میری تعلیم میں بالغاں ہو جائے گی. ایون آپ دیکھیں جماعت اسلامی کہہ رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, بندے ہانک کے بھیجے جا رہے ہیں, ٹیلی فون آ رہی ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیس کوئی نہیں نکلا.
میرے پہ نیب کا اچھا چلے ابھی عظمیٰ آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، یعنی تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے آپ کا اشارہ؟ میں اس کو اس طرح سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں سب کو پتا ہے، تو میں اس کو کلیئرلی پوچھ رہی ہوں۔ یہ فیکٹرز ہمیشہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا آگئی سمجھ آپ نے، مطلب یہ صرف یہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو فواد چودھری صاحب آپ کے پروگرام میں یاد ہے کہہ گئے تھے، وہ یہ مانتے ہیں پہلے ہوتا رہا ہے لیکن اب نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ انٹرفیرنس جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو تو کھل کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل خان کیس ایگزامپل سامنے، اب اللہ کرے کہ آگے نہ جو راستہ بند کرنے کا بہترین طریقہ تھا اظہر خان کیس، وہ تو 5 سال اب تو پورے ہو کے چلے گئے، اس کو چلایا ہی نہیں۔ بالکل وہ ہونا چاہیے تھا تاکہ سامنے سب کچھ آتا۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد اسی پہ مزید بات کریں گے کہ اگر انتخاب نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور ایم کیو ایم نے بھی آج کہا ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ اور بار لگی ہوئی ہے 2018 کانسٹیٹیوشن کے تحت، اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کے اندر اگر یہ آڈٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو مستقبل 2018 کے الیکشنز نہیں ہوتے، 2018 میں نہیں ہوتے کے اندر دسمبر از the deadline۔ دیکھیں اسما، یہ ایک اور یہی وہ کانسپریسی تھیریز کو تقویت دیتی ہے چیز کے، یہی کانسپریسی تھیریز تھیں کہ سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے، ہو گئے۔ اچھا، یہ کانسپریسی تھیریز بہت زیادہ لوگ جو خود الیکشن لڑ نہیں سکتے آس امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کسی نظام کے اندر گھس جائیں بس۔ دیکھیے فرینکلی پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کی آنے والی حکومت جو اکنامک کرائسس از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، آپ جو انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں، یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز کوئی ایسی حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو وہ ان کو حل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو یہ صرف ایک چہ مگوئیوں کی حد تک، جہاں تک بلوچستان والی جو ریزولوشن کی جو بات ہوئی وہ ان اٹ سیلف مذاق خیز ہے کہ جی، لیکن تاثر یہی ہوتا ہے نا، مطلب میں یہ کوئی توہین نہیں کرنا چاہتی پارلیمنٹ کی اور صوبائی اسمبلی کی، مگر انفارچونیٹلی تاثر مضبوط کر دیا گیا ہے کہ شاید وہاں کے فیصلے کہیں اور پھر اگر یہ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں ایک اور چیز کر لوں، آخری بات کر لوں وہ اپنے پہلے پوائنٹ سے متعلق، کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہونے اور کوئی سازش ہے تو وہ سازش پھر سپریم کورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سپریم کورٹ جو ایک وکلاء کی تحریک کے نتیجے میں، آزاد عدلیہ کے نتیجے میں جو بنی ہے، وہ بنی تھی، اگر وہ جا کر اس کو آگ لگاؤ، بالکل یہ تو خیر چیف جسٹس صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ ہم نہیں کروا کے سازش میں نہ سپریم کورٹ شریک ہوگی، نہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ ایک مینڈیٹ کے بغیر حکومت جو ہے وہ ان کو فیس کر سکتی ہے، تو الیکشن وقت پر ہی ہونی ہے۔ تو یہ لیکن سیاسی جماعتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا نا اسد صاحب، اگر اسی طرح جیسے نگران سیٹ اپ کو ڈیلے ہو رہا ہے، پہلے کہا کہ وزیر اعظم کا نہیں ہو رہا، وہ دونوں جماعتوں نے مل کے کر دیا، پھر جیسے کے پی کے پہ نہیں ہو پایا، پھر پنجاب میں بھی نیا تنازع شروع ہو گیا، اس سے رانگ امپریشن نہیں جاتا؟ نہیں، I'm sorry، کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ الیکشن اس وقت اگر آپ پاکستان کے کسی سیاسی تجزیہ نگار سے پوچھ لیں بشمول اسما شیرازی کے، اگر الیکشن کے اندر ڈیلے ہوتا ہے تو سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کا ہے، تو تحریک انصاف کیوں کرے گی یہ سازش؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا میرے خیال میں، جس طرح آپ نے کہا، تو تحریک انصاف کے خلاف تو سازش نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ، مطلب پی ایم ایل این بھی نہیں کر سکتی آپ کے خلاف سازش؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سازش کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے نا، اگر کوئی سازش کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو سیاسی جماعتوں کی اور وہ لوگ صحافت میں جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ان چمگوہیوں کو زیادہ ہوا نہیں دینی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یار سپریم کورٹ جو ہے، اگر تمہارے خیال میں سپریم کورٹ سازش میں شامل ہے تو پھر تو آگے بات کرتے ہیں، اگر سپریم کورٹ نہیں ہے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس میڈیا، اس انوائرمنٹ، جیسے میں کہہ رہا ہوں چند دنوں کی بات رہ گئی، الیکشن کمیشن نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے، جیسے شیڈیول اناؤنس ہونا ہے نا، لوگوں نے اپلیکیشن ڈالنے میں اور اس میں لگ جانا ہے، ایک الیکشن کا ماحول ہوگا۔ آپ اگری کرتی ہیں مطلب تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر یہ الیکشن آگے جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کی جماعت کو بھی نقصان ہوگا، پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ پہلے بھی چاروں صوبوں میں 4 مختلف حکومتیں رہی ہیں، تو کوئی سیاسی جماعت اور پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا الیکشن کا ڈیلے؟ دیکھیے، یہ کبھی بھی انتخابات کا التوا جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی، ایون ملک کے جو ہے مفاد میں نہیں ہوتا۔
اور یہی بات آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہی تھی کہ جیسے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بار بار ایشورنس دے چکے ہیں ایک دن بھی آگے نہیں جائے گا. اب ان کی جب کورٹ میں بال جائے گا تو دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کیا رستہ نکالتے ہیں, لیکن ایک بھی دن کی تاخیر جو ہے وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ میرا دوسرا بھی ایک بات وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا ایک فیصلہ محفوظ ہے 20 مارچ سے, اور کل کیونکہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا آنا نہ آنا ختم ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا. تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ وہ جو محفوظ فیصلہ ہے اس کو غیر محفوظ کر دیں, اور وہ وقت جو ہے وقت کے بعد اگر سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. جیسے باقی سپیڈی ٹرائلز ہو رہے ہیں, باقی سپیڈی چیزیں آ رہی ہیں, تو جس کا جو معاملہ ہے, جو فیصلہ ہے, اس کو سامنے آ جانا چاہیے. اور قطعی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ انتخابات کا التوا ہوگا یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو مانے گی. راجہ صاحب, اور ایک اور نیب عدالتوں کا فیصلہ بھی انہی دنوں میں ہونا ہے, اس کا کیا اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نیب کا فیصلہ تو ابھی میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے آ جائے گا, کیونکہ آج صفدر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی ہوگی ہے غالباً. اب اس کے بعد صرف آرگیومنٹس ہونے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آنا ہے. اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. وہاں تو فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے 2-4 اس کے لیے محفوظ ہو جائے, کیونکہ اتنا لینتھی فیصلہ ہے, لکھنا ہے, اور اس کے بعد اس میں 1-2 روز 2-4 دنوں کے لیے یا مطلب نہیں 8 تاریخ سے تو پہلے آنی ہے. وہ ڈیڈ لائن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو دیا ہوا ہے, تو 8 سے پہلے اس فیصلے نے آنا ہے اور آ جائے گا. کیونکہ اب سپریم کورٹ نے پہلے ایکسٹینڈ کیا تھا, ابھی نہیں کر سکتی. نہیں, ابھی اگر وہ جو بقایا 2 کیسز ہیں اس میں اگر ہیں کہ جی اس میں بھی کاروائی, کیونکہ اب ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اس میں نہ ڈیفنس آ رہا ہے نہ وٹنسز آ رہے ہیں. اس میں بھی واجد ضیاء کی سٹیٹمنٹ ہو چکی ہے. اب وہ اس لیے رکے ہوئے تھے 2 کیسز کہ یہ ڈے ٹو ڈے چل رہا تھا ایون فیلڈ والا. اب جیسے یہ ختم ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو واجد ضیاء کو بلائیں اور کنکلوڈ کرے, تو نیکسٹ ویک وہ بھی کنکلوڈ ہو جائیں گے. میکسیمم 1-8 ہفتے کا اگر اس میں ٹائم لینا پڑا یا 10 دن کا, وہ سپریم کورٹ انہیں دے دے گی, لیکن ایون فیلڈ کا فیصلہ جون میں ہی 8 تاریخ سے پہلے آئے گا. اچھا, اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. اثرات تو دیکھیے نا, اگر کورٹ اس نتیجے پہ آتی ہے کہ جناب انہوں نے جو ریزنیبل ایکسپلینیشن دینی تھی ریگارڈنگ ایسٹس وہ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں, اگر کورٹ اس نتیجے پہ آتی ہے تو پھر تو عدالت کے پاس کوئی اس میں آپشن نہیں ہے کہ اس نے کنوکشن کرنی ہے. وہ سزا دیں گے میاں نواز شریف کو. آسما مجھے ایک لائن ضرور کہنے کی اجازت دیجیے گا. جی آخری لائن. جی عظما, میرا یہ ایک سینیریو بتا دیا راجہ صاحب نے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن بھی اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی, اور اگر وہاں پر جج صاحب کے سامنے یہ باتیں بھی آئیں کہ جو سٹار گواہ تھے انہوں نے آ کے کیا گواہیاں دی ہیں اور جو ایکسپرٹس تھے ان کی گواہی کیا تھی, تو پھر فیصلہ اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں, بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن یہ محفوظ قطعی طور پر نہیں ہوگا, یہ بڑا غیر محفوظ فیصلہ ہے اور جلدی آ جائے گا. اچھا, زبردست. اچھا چلے, بہت بہت شکریہ. لیکن وہ جو غیر محفوظ فیصلہ ہے اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے, اور اگر انتخابات اپنے وقت پہ ہونے ہیں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے, لیکن یہ پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر انتخابات کرائیں. یہ پاکستان کے بقا کا انتخاب ہے, فیصلہ آپ کا.